جب ایک جوان آدمی لیکچر دیتا ہے نا, وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا, پھر یوز تب موبلائز ہوتا ہے. اس لیے اتنی طاقت ہے کہ آپس میں جماعت جتھے کی طرح اکٹھی ہو, ایک سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوں, ایک عمر کے. یار یہ بھی تو قربانی دے کے بیٹھا ہے, یہ بھی بیٹھ کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھ سکتا تھا اس وقت. تو یاد رکھیے اپنی مرضی سے پیدا ہوا, اللہ نے ہمیں پوچھا تھا کدھر جانا ہے تو ہم نے 2021 بولا تھا. جب بھی آپ لوگ پیدا ہوئے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الاؤنس دی ہوئی ہے. قرآن پاک خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے تو کھلی ایک آپشن دی تھی, تم نے خود ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں خود آتا. وہ بھی آپ کی عمر میں مسلمان یوتھ جو ہے وہ اگر یہ بتا دے کہ کل میرا کیا ہوگا, کچھ تو چینج آئے آج اور کل میں, تو بس کہانی ختم. بس باقی کا 99% کام ہم نے کر لیا. ایک پہلا قدم جو ہے نا وہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھانے کو دے رہا. جو سب سے زیادہ مسئلہ امریکہ میں ہے نا, یا کینیڈا میں, یا انگلینڈ میں اسپیشلی, کہ مسجد کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو بتائی نہیں جا سکتی. مولوی صاحب مجبور ہے, میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, ایک گورا پولیس والا جس طرح کیمرہ مین بھائی کھڑے ہیں نا, اس طرح کھڑا ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں, ہر مسجد میں کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کو بتایا نہیں جاتا, دکھایا نہیں جاتا, ایک الگ بات ہے. تو وہاں کے مسلمانوں پہ تو مجبوری ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستان میں بھی اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اب یہ جو ہے نا, یہ ہم نے اپنے اوپر خود مجبوری طاری کی ہوئی ہے. مطلب یہاں پہ بھی اگر ہم ڈر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہونا چاہیے. اور کدھر جائیں, سری لنکا جائیں یا کوئی تہخانے ڈھونڈیں کہ اللہ کی بات کرنی ہے. مطلب دار ارقم تھوڑی ہے. آپ تو مدینہ کی اسٹیٹ بنے ہوئے 14 سال ہو چکے ہیں, ہم تو مسلمان لوگ ہیں. دار ارقم کا پتہ نا آپ کو, جب صحابہ سیکلوژن میں سیکریسی میں, اللہ کا حکم نہیں آیا تھا ابھی ایک دم اعلان کرنے کا, تب تک نبی علیہ السلام صحابہ کو ایک سیکلوژن میں, جب حضرت عمر دار ارقم گئے مسلمان پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے پہلی دفعہ, تو ان کو ایک دور جانا پڑا ہے کہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں لوگ. وہ ایسی محفل ہوتی تھی. آپ سے میں نے چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, جس کو ہلکی سی بھی سیرا پتا ہے اس کو پتہ ہے اسی طرح کے واقعات سے ایک ایسی چنگاری نکلتی ہے جو پوری جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. آپ میں سے کوئی ہے انشاءاللہ, یا اس کا بچہ یا اس کا چھوٹا بھائی, جس نے اصل میں آگ لگانی آگے سے. کیا پتا میں ہوں, کیا پتا آپ ہوں, کیا پتا اللہ نے کس سے کام لینا ہو, مگر اس محفل کے علاوہ وہ چنگاری کریٹ نہیں ہو سکتی. یہ ہے اتنی بڑی اوقات ہوتی ہے جب مسلمان اکٹھے ہو کے ایک مشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو دا ریئل پرابلم از کہ چلیں ٹورانٹو میں تو ہم نہیں مل سکتی, نیو یارک میں نہیں مل سکتی, اگر پنڈی میں بھی اگر ہمیں یہ والے موقع نہیں مل رہے تو پھر کوتاہی حکومت کی, آرمی کی, یا یہودیوں کی نہیں, ہماری اپنی کوتاہی ہے. پھر مطلب ہر کام پاکستانی, جو پاکستانی مرد کے پاس طاقت ہے نا, جو اوپننس اور جو اسے کہتے ہیں الاؤنس ہے, وہ کسی اور دنیا میں مرد کے پاس نہیں ہے. 100 اجازتیں لینی پڑتی ہیں بیویوں سے, تو پتہ نہیں کدھر سے, اور نوکریوں سے. پاکستانی مرد تو ویسے ہی ایک آزاد ترین معاشرے میں ہیں. ہمیں ہماری ماؤں نے شہزادوں کی طرح پالا ہوتا ہے, نوکرانی ہوتی ہے ہمارے گھر والی ہیں ساری. وی ڈو ناٹ ریکوائر اینی پرمیشنس. اس کے باوجود بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جیسے کہ اصل میں چینج لے کے آ سکتے. میں بتا رہا ہوں یہ لبرٹی کسی اور معاشرے میں کسی اور مرد کو اتنی نہیں ملی جتنی کہ ہمارے پاس ہے. وہ اسپیشلی ان میں جہاں پہ اللہ رسول کو کانسیپٹ جو ہے نا وہ بچپن سے دیا گیا ہو. مگر 1% لوگ بھی اللہ رسول کی بات نہیں کر رہے, اور اگر کر بھی رہے ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں تو بس اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں ذکر کے خلاف نہیں ہوں, یاد رکھیے گا, مگر ہم اس وقت جس معاشرے میں, جس دنیا کے جس سسٹم میں پیدا ہوئے ہیں نا, وہ یاد رکھیے گا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. اللہ نے ہمیں پوچھا تھا کدھر جانا ہے تو ہم نے 2021 بولا تھا. جب بھی آپ لوگ پیدا ہوئے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے الاؤنس دی ہوئی ہے. قرآن پاک خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں نے تو کھلی ایک آپشن دی تھی, تم نے خود ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں خود آتا ہوں. تو ہمیں یہاں پہ آنے کے پیچھے ایک پوری تحریک تھی. بہرحال بھی وہ ایک دوسری بحث ہے. اب ہم جب ادھر آ گئے ہوئے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مرد ہے وہ سست ہے. بس اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ برائی میں بھی سست ہیں ہم برائی بھی بس اس لیول پہ جاتے ہیں کہ یار کل کون آپ جائے آپ دوبارہ, اور اللہ کے کام کے کون آپ کرے گا. اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس وجہ سے یہ اسٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا کہ جو نماز پڑھے نا, یہ تہجد یا فجر پوری پڑھتا ہے ٹائم پہ, وہ ایسے سمجھتا ہے کوئی صحابی ہے. اپنے اوپر اس نے یہ والا ایک, کیونکہ باقی کے اسٹینڈرڈ اتنے لو ہو گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یار میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ تنور کے اندر پیدا ہوا ہے, وہ اس نے آگ بجھانی تھی, مگر نہیں, بس وہ نماز پڑھ لی بہت ہے. کام کیے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ہمارا. ہم ایٹ لیسٹ ہم تو شاید چلو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. ابھی اتنی عمریں ہو گئی,
ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو تکلیفیں دیکھنی ہے نا، ابھی ایک فلسطین کے پیچھے دیکھیں پوری قوم رو رہی ہے اس وقت، کسی کو چین ہی نہیں آ رہا، ہر بندہ اندر سے چپ ہے، پوچھ رہے ہوتے کیا ہو رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کس بات کی تکلیف کاٹ رہی ہے ہمیں. روز ایک بچی کی ویڈیو آتی ہے، ہمیں ایک یہودی نے پکڑا ہوتا ہے، سوچیں تو صحیح، یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے، جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو مطلب اس کو غیرت کا کانسیپٹ ہی نہیں دکھایا گیا. اس وقت پوری دنیا، خالی ہم لوگ نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ حال ہے کہ چپ لگ گئی. اب جس چیز کو اللہ نے غیرت دی ہوئی تھی چپ لگ گئی کہ اب کیا کریں ہم. یہ ایک چنگاری کے پیچھے کی نا ہیٹ ہوتی ہے، یہ ہیٹ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے. یہ ہیٹ ہے ابھی مسلمانوں میں کہ ہر بندے کو دل سے ایک غصہ آیا ہوا ہے کہ کچھ تو کریں. سوشل میڈیا نہیں، خالی اندر اکیلے میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی سوچ رہا ہوں، ہر بندہ ہی سوچ رہا ہے کہ میں مطلب اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے آگے ہیرو بنا پھرتا ہوں. جب وقت آتا تو بس اپنے چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر خانقاہیں بنا کے دعائیں. یہ تو اب دعا جو ہے نا اپاہجوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے. جس کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے وہ اسے دعا کا سوال نہیں ہونا. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی سے دیکھو گے تو ہاتھ سے رکھو گے. کسی اور فلسفی میں یہ فلسفہ نہیں آیا، اس لیے ان سب کی جان جاتی ہے مسلمانوں سے. ان کا نبی پہلے ہاتھ سے پریسیڈنس دے گیا ہے. آپ کرسچینٹی پڑھ کے دیکھیں، آپ چھوڑیں کرسچینٹی کو، آپ امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیں جو ان کی بڑی آرمی ہے. فرسٹ موور جو ہے نا، جو فرسٹ انیشیٹو ہے نا، فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی نہیں ہے کسی کے پاس. ہمارے پاس فرسٹ بلڈ ڈرا کرنے کی فلسفی ملی، اس لیے مسلمانوں سے ان کی جان جاتی ہے کہ یہ پہلے انہوں نے ہاتھ سے کیسے کہہ دیا. آپ نے کبھی سوچا اس حدیث کے بارے میں کہ جب ایک برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پہلے روکیں گے؟ یہ الٹ لگتی ہے ہر گورے کو کہ یہ آپ نے الٹا کیوں چکر چلایا. پہلے آپ کو برائی کو برائی جاننا چاہیے، بعد میں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اگر بات کرتے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکنا چاہیے. ان کی فطری سائیکالوجی یہ ہے، اور اللہ کی قسم ہماری بھی بنا دی انہوں نے یہ کورس اسکول ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. حالانکہ نبی علیہ السلام نے بالکل الٹا سائیکل پہ بنا دیا کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے ہی نہیں برائی دیکھیں گے تو ہاتھ سے روکیں گے. اس کی مثال آسان سی ہے کہ میں ابھی چاندنی چوک پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سامنے ایک دو لڑکے ایک لڑکی کو پکڑ لیتے، ہم کیا کریں گے؟ دل میں برا جانیں گے یا جا کے لڑکی کو بچائیں گے؟ فطرت خود بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح حق کا نبی ہمارا، ایسے فطرت بتاتی ہے کہ اگر میری بیٹی کو کوئی پکڑا ہو اور باقی کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا برا واقعہ ہو رہا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے تو ان بندوں کو پکڑوں گا کہ تم بڑی دیکھ رہے تھے اس وقت. مگر جب گلوبل بات آتی ہے تو نہیں وہ کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو سوچیں ذرا کہ کدھر سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں ہمارے. وہ ہاتھ پیر اصل میں ہیں ہمارے، بس کوئی ڈائریکشن کی بات ہے. میں نے کہا نا ہیٹ ہے اتنی، میں نے فیل کیا نا اس اسرائیل کے واقعے پہ. حالانکہ آپ کو عجیب سی بات بتاؤں، یہ واقعہ ہر دوسرے چوتھے مہینے ہوتا ہے. اس دفعہ کوئی عجیب سا واقعہ ہوا. اسرائیل نے ابھی 23 بچے مارے تھے اور عوام کے اندر، پوری دنیا کے عوام کے اندر ایک عجیب و غریب ہیٹ کریٹ ہو گئی تھی. آئرونکلی چاہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ جتنی دفعہ ہیٹ کریٹ ہو اور چنگاری نہ اٹھے تو آئندہ ہیٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فزکس کا لا ہے، ہم سب کے ساتھ ہومیوسٹیسس ایسے ہی چلتا ہے. امیونٹی کہتے ہیں نا. جب پہلی دفعہ پاکستان پہ ڈرون حملہ ہوا تھا، پاکستان کی سرزمین پہ، جب یہ مشرف کے دور میں، تو کیسے ہم سب کے طوطے اڑ گئے تھے کہ امریکہ نے حملہ کر دی پاکستان کی سرزمین پہ. 4 دن بعد ریسٹورینٹ میں بیٹھے ڈرون کے حملے گن رہے ہوتے تھے ہم. آج کتنے ہوئے ہیں؟ آج 2 بندے، آج 6 ہوئے. آج ہیٹ کریٹ ہوئی، اس کے بعد ہیٹ خود ہی کم ہونا شروع ہو گئی. یہ بیسک پرنسپل ہے کسی بھی قوم کو ختم کرنے کا. کبھی بھی نہیں انہوں نے حملہ کرنا ہے مسجد اقصیٰ پہ. کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، واللہ العالم، وہ صرف ہیٹ ختم کر رہے ہوں. جہاں جہاں نس ملتی ہے وہاں نس کے اوپر نا وہ اس کو سن کر رہے. 2-3 ہی نصوص ہیں ہماری، زیادہ نہیں ہے. ایک نبی علیہ السلام کی حرمت ہے، اس کے اوپر بار بار حملہ کرتے ہیں پھر چپ ہو رہتے ہیں، پھر معافیاں کر دیتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں پھر چپ ہو رہتے ہیں، تاکہ ہیٹ ختم ہو جائے. اگلی جنریشن جو ہے نا وہ اس لیول کے اندر، ریڈیشن ہے نا ایٹم بم کی، وہ ایک دفعہ اندر سے بارود ہی نکلنے کا تو بندوق جتنی مرضی بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بارود نکل گیا. آپ جتنا بھی آپ دیکھیں گے نا، نوکری میں ایک بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہو نا، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں آپ خود بھی دفتر میں ہوں گے، تو جتنا اوپر بندہ ہوتا ہے نا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے. نوٹ کیا آپ نے اس بات کو؟ ہاں، رسک اسٹیک کہتے ہیں اس کو. ہائی اسٹیکس کے اندر زیادہ حکمت سوجتی ہے انسان کو. یہ دنیا کی مثال ہے. اللہ نے جب کہا کہ جب دنیا تمہیں زیادہ ملے گی تو زیادہ ڈرپوک ہو جاؤ گے. تمہارا پھر بہانہ ملے گا کہ وہ ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہونے دو گے. عمراء کو ہیٹ کریٹ ہی نہیں ہوتی اور غرباء کو صرف ہیٹ کریٹ ہو رہی ہوتی. اسپارک دونوں طرف سے نہیں آ رہا ہوتا. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے ایبل باڈی، مطلب جس بچے کے پاس جان ہے، جیسے آپ کی عمر ہے ماشاء اللہ اس وقت، آپ سے جو بات نکلتی ہے نا وہ بہت طاقت رکھتی ہے.
سفید داڑھی والے مفتی صاحب بیٹھ کے لیکچر دیتے رہے تو اندر سے فطر آتے تھے کہ ہاں عمر گزار لی, آپ نے ہمیں لیکچر دینے آ گئے. جب ایک جوان آدمی لیکچر دیتا ہے نا, وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا, پھر یوز تب موبلائز ہوتا ہے. اس لیے اتنی طاقت ہے کہ آپس میں جماعت جتھے کی طرح اکٹھی ہو, ایک سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہوں کہ ایک عمر کے, کہ یار یہ بھی تو قربانی دے کے بیٹھا ہے, یہ بھی بیٹھ کے شاہ رخ خان کی فلم دیکھ سکتا تھا اس وقت. کوئی تو وجہ ہے جو اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی جو ادھر آ گئے. کوئی نہ بیسس ہوتی ہے اس کی ایک, اور سائیکولوجیکل بیسس ہماری بچپن میں کریٹ نہیں کی گئی. اتنا بڑا نقصان ہماری اماں اور ابا نے ہمارا کر دیا ہے نا, کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہیٹ کو پہچان نہیں سکتے ہم, کہ اس کو چینل کیسے کروں میں, ہاتھ ہو گئی اس کو چینل کیسے کروں, کیا واٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. دیکھیں آپ نے ہر بچے نے سوال کیا آج فلسطین کا کہ ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے. مطلب اتنا شعور نہیں ہے ہمارے اندر. میرے ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کو بندوں نے پکڑ لیا اور میں فون کر رہا ہوں, مفتی صاحب ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے اس وقت. مفتی صاحب نے کہا بغیر تو اس کو بچا, یا مر جائے اس کو بچا, اور کیا کر سکتا ہے تو. مطلب اپنی جان نہ جائے, بس یہ ہے میرا کام. یہ سوال کے پیچھے یہ سائیکالوجی پھنسی ہوئی ہے کہ میری جان نہ جانے کے 100 طریقے بتائیں سر, اور کام بھی ہو جائے اور جان بھی بچ جائے. یہ ہے اصلی کہانی. یہ بہت دھیان میں رکھیں آپ کہ میں اصل میں نا زیادہ فلسطین کے ٹاپک اس لیے نہیں چھیڑوں گا آج, کیونکہ آپ کے پاس اور بھی بڑے سارے سوال ہیں. مگر سمجھیں اس بات کو کہ اگر اس طرح کے نا 100 اور گروپ بن گئے نا, تو کہیں کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح بتاؤں, کچھ کرنے, بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گروپ سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہ ہاں اللہ کی بات ہوتی ہے, دیٹس اٹ. کوئی جماعتیں, کوئی ریلی نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ پاور کی نشانی ہوتی ہے کہ ہاں ایک قوم کا جو یوتھ ہے نا وہ کس طرف انکلائن ہے.